بندوں کو خدا کی طرف سے بہت احسان کا مہینہ مبارک ہو، رمضان کا مہینہ مبارک ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و حاضرین، آج 5ویں روزے میں آپ کا استقبال ہے۔ اللہ کرے کہ یہ رمضان ہمارے لیے خیر برکت ثابت ہو، اور رمضان کا یہ ابتدائی 10 دن کا جو وقفہ ہے، 10 دن کا جو وقت ہے، جیسے بعض احادیث میں آیا ہے کہ یہ اللہ پاک نے ہمارے لیے رحمت بنایا ہے۔ آج ہم خاص طور پہ جب ہمارے فقہا جب احکام بناتے ہیں، مسائل بناتے ہیں، تو اس میں ایک تو قرآن پاک سامنے رہتا ہے، ایک احادیث رسول کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اور ایک ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات، آپ کیا عمل فرماتے تھے، اس عمل کو دیکھ کر کے فقہائے اسلام احکام بناتے ہیں۔ یہ جاننا ضروری ہے ہمارے لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھ کر کے جو احکام فقہا نے بنائے ہیں، مرتب کیے ہیں روزے سے متعلق۔ آئیے ذرا مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ مفتی صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان میں خاص خصوصیت کے ساتھ کیا معمولات ہوا کرتے تھے جو فقہا کنسیڈر کرتے ہیں اور فقہا کے ذہن میں رہتے ہیں؟ جی بالکل، اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے جس میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 3 چیزوں کا بڑا اہتمام فرماتے تھے، اگرچہ وہ چیزیں غیر رمضان میں بھی ہوا کرتی تھی، لیکن رمضان میں اس کا بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ پہلی چیز ان میں سے ہے روزہ۔ روزہ تو ہے ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، عام پورے سال میں رکھتے تھے، 3 دن کا روزہ رکھتے تھے یا بیچ میں ایک روزہ رکھتے تھے کہیں، اور شعبان میں اس روزے کی مقدار میں اضافہ ہوتا تھا، اور پھر رمضان میں تو پورا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ تو پہلا یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا اہتمام کرتے تھے، لہٰذا ہر مسلمان کو روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا معمول، جیسا کہ اس کو شہر القرآن بھی کہا جاتا ہے رمضان کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن خود تلاوت فرماتے تھے اور تلاوت سننے کا بھی اہتمام فرماتے تھے۔ بسا اوقات ہم سوچتے ہیں کہ صرف تلاوت کرنے پر ہی ثواب ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر اہتمام کے ساتھ تلاوت کو سنا جائے تو اس کا بھی ثواب مل جاتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے، باضابطہ دور ہوتا تھا، جیسے کہ تراویح میں ہم قرآن سنتے ہیں تو اس طرح کا بھی ہوتا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ میں بڑے بڑے قراء تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاری مان لیا ہے، قاری قرآن۔ تو اس میں تقریباً 4-5 صحابہ تھے، اس میں سب سے تعلم القرآن علی 4، بالکل سے 4 کے پاس ابن مسعود ہیں، ابی ابن کعب رضی اللہ، سب سے بڑے ان میں اقرؤہم ابی ابن کعب ہیں، حضرت ابی ابن کعب، اور اسی طرح ابو موسیٰ اشعری ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ ابن مسعود کو تو ان کے بارے میں فرمایا کہ لہن داؤدی ان کو عطا ہوا ہے، تو ان سے باضابطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلواتے تھے اور پھر ان سے فرماتے کہ قرآن پڑھو، اور ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ پر تو قرآن نازل ہوا اور آپ کو کیا پڑھ کے سناؤں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں سے قرآن سنوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنتے تھے۔ یا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرانی ربی ان اقرأ علیک القرآن۔ جی بالکل، یہ اس طرح سے تو ہمیں چاہیے کہ رمضان میں قرآن کا اہتمام کریں۔ میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ جو نہیں کرنا چاہے، گاڑیوں میں ہوتے ہیں یا اپنے کام میں مشغول ہوتے ہیں، تو پھر وہ قرآن لگاتے ہیں، چاہے اس کا ریکارڈ چلاتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں، حالانکہ اس میں اہتمام نہیں ہوتا ہے، وہ اہتمام سے نہیں ہوتا، اہتمام سے تلاوت سننی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم گانا چلاتے ہیں تو گانے کی بجائے ہم قرآن سنیں، تو یہ دلیل کچھ اچھی نہیں ہے۔ گانے کی جگہ پر قرآن اس طرح نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کے لیے باضابطہ وقت نکال کر اس کو، کیونکہ قرآن میں ہے فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ ایک تو ہے کہ اس کو کانوں سے بغور سننا ہے، استماع کا لفظ استعمال کیا ہے،
اور دوسرا اس میں خاموش بھی انصات. جی مفتی صاحب جو آپ فرما رہے ہیں گاڑیوں میں اکثر لگتے ہیں وہ قرآن پاک کے ویڈیو چلاتے ہیں، اس کی ریکارڈنگ چلاتے ہیں، تو کیا مفتی صاحب اس میں غیر مسلم دوست بھی ہمارے بھائی ہوتے ہیں؟ تو اگر کوئی مسلم ڈرائیور ہے اور سفر کر رہے ہیں لوگ، تو یہ تو مسلم کے لیے ہے، تو غیر مسلم کو کیوں بیچارے کو پریشان کیا جائے؟ ہمیں اس میں ذرا یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کو بھی سنائیں، بلکہ وہ تو جیسے مفتی صاحب نے فرمایا پورے اہتمام کے ساتھ ہمیں تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم بس گاڑی میں لگا دیں اور شور شرابہ ہو. ہاں انڈیویجولی اگر انفرادی طور پہ مفتی صاحب کوئی شخص یہ اہتمام کرے کہ میں فلانی صورت سنوں، جیسے مفتی صاحب کسی نے یہ کہا کہ میں فلانی صورت سنوں اور اپنی گاڑی ہے اس کی اور اس میں اس نے چلا دیا، تو کیا یہ جائز ہوگا؟ ہاں اہتمام کے ساتھ اگر وہ واقعی سننا چاہتا ہے ثواب کی نیت سے تو اس کی گنجائش ہے. یا مثلا کوئی حافظ قرآن ہے، کسی مسجد میں وہ امامت کر رہا ہے اور اس کو شام کو ایک پارہ سنانا ہے، تو اگر وہ اس کا دور کرنا چاہے اور سننا چاہے تو اس کے بارے میں کیا ہے فقہا کی رائے؟ ان کے لیے وہی میں نے پہلے ہی کہا کہ دوش اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں، استماع یعنی غور سے سننا، اور پھر انصات. انصات سکوت نہیں فرمایا، ایک ہوتا ہے سکوت. سکوت کا مطلب ہوتا ہے جو ڈانٹ ڈپٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں خاموش، اور انصات کا مطلب ادباً خاموش رہنا، یعنی قرآن کے احترام میں اور ادب میں ہم خاموش رہیں. یہ دو چیزیں پائی جائیں تو سن سکتے ہیں. جی مطلب یہ ایک چیز ضروری جاننا چاہیں گے مفتی صاحب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات، جیسے آپ ارشاد فرمائیں، ان کے معمولات میں افطاری کا کیا طریقہ، اور افطار میں کیا کھاتے تھے آپ، اور سحری میں کیا چیز کھاتے تھے، آپ کا معمول کیا تھا، اور افطاری اور نماز مغرب کے اندر جو معمول تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ کون سی چیز ہے جو فقہی اعتبار سے ہمیں ضروری ہے اپنے لیے، کہ خاص طور پہ افطار اور افطار کے بعد نماز؟ ہمارے ہاں جیسے صاحب بہت ہوتا ہے، کشمیر کی اگر بات کریں تو کشمیر میں لوگ جو ہیں وہ بس افطاری منہ میں ڈال دی کھجور اور بس اللہ اکبر شروع ہو. کیا اس طرح کی چیزیں، یا کتنا گیپ رہے بیچ میں؟ اور لوگ سمجھتے ہیں مغرب کی نماز جو ہے یہ قضا نہ ہو جائے، اس کو جلدی کرتے ہیں، یا کن وجوہات سے جلدی کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ جی اصولی طور پر تو ہمیں یہاں پر جہاں تک افطار کی بات ہے اور سحری کی بات ہے، تو ہم ان افطار میں اور سحری میں وہ چیز استعمال کر سکتے ہیں کھانے پینے میں جو شرعاً حلال ہو. تو کوئی بھی چیز جو شرعاً حلال ہو اور ہمارے صحت کے لیے مضر نہ ہو اس کو استعمال کر کے افطار کر سکتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کے وقت یا تو کھجور کا استعمال کرتے تھے یا پھر دودھ کا استعمال کرتے تھے، اور کرنا بھی چاہیے، پانی کا استعمال کرتے تھے. تو یہ ہے. اور ساتھ ساتھ میں ایک چیز اور بھی ہے کہ عام طور پر جو ہم دیکھتے ہیں آج کل مسجدوں میں کہ لوگ مسجد میں ہی افطار کرتے ہیں، جو ہی اذان ہوتی ہے لوگ افطار کرتے ہیں اور فوراً پھر نماز شروع ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ کھجور منہ میں ہی ہے یا کوئی اور چیز منہ میں ہی ہے اور ہم نماز میں شامل ہو جاتے ہیں، جبکہ فقہا نے لکھا ہے کہ ایسی چیز جو چنے کے بقدر ہو تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. لہٰذا میں یہاں پر گزارش کروں گا ائمہ حضرات سے اور جو مسجد کے متولیان ہوتے ہیں کہ وہ افطار کے وقت کچھ وقت دے دیں، 5 منٹ یا 10 منٹ جو ان کے اپنے حساب سے ہو، تاکہ لوگ اچھی طرح سے فارغ ہو جائیں. 10 منٹ تو بہت مصب ہمارے ہاں کشمیر میں خاص بات ہو، 10 منٹ تو بہت ہے، 2 منٹ بھی نہیں دیتے. جی بالکل. تو کم سے کم 4 5 یا 10 منٹ دے دیں تاکہ لوگ اچھی طرح سے منہ صاف کر کے پھر نماز میں شامل ہو جائیں. اچھا مصب اس میں افطاری کی چونکہ بات آئی تو افطاری میں چونکہ مسائل بہت ہیں، تو ان مسائل میں ایک چیز جو ہے وہ مختصراً آپ فرما دیں. لوگ کہتے ہیں کہ آگ پر پکی ہوئی چیز سے افطار نہیں کرنا چاہیے، اس کی کوئی شرعی دلیل ہے؟ نہیں، شرعاً اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آگ پر نہیں ہے، بس یہ ایسے ہی مشہور ہو گئی ہے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. مفتی صاحب آپ کے بڑے مشکور ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات ہیں روزے میں کھانے کے، سحری کے یا افطاری کے یا دوسری چیزیں، تو جب تک نہ ہمیں معمولات رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوں تو ہمارا روزہ جو ہے وہ پھر اور کسی ڈگر پر پڑے گا. اس لیے ہمیں ضروری یہ بات جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور ناظرین کے لیے اور روزہ داروں کے لیے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے روزے رکھتے تھے اور آپ کس چیز کا اہتمام کرتے تھے. کھا تو سکتے ہیں کوئی بھی چیز جو حلال ہو، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، لیکن مسنون چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے، جس کا زیادہ آپ اہتمام کرتے تھے، اگر اس کا اہتمام کیا جائے تو ثواب میں بھی اس میں اضافہ ہوگا. ہم ناظرین اللہ سے دست بدعا ہیں کہ اللہ پاک ہمارے اس روزے کو قبول فرمائے
اور یہ روزہ ہمارے لیے ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔